ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن ان کی شہادت نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، پوری دنیا کو میسج دیا ہے اور بتایا ہے کہ جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں، وہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کیسے ان کو مارا، امریکہ کا حملہ کیسے کامیاب ہو گیا، اور اس پر الگ الگ طرح کا نریٹو وہ سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے ایران کے اندر سے غداری ہوئی ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے باہر سے غداری ہوئی ہے۔ اور پچھلے صرف 4-5 سالوں کا جائزہ لے لیجئے تو پچھلے 4 سالوں میں ایران کے کئی ٹاپ کمانڈر کو شہید کیا گیا ہے، کئی اہم ترین لیڈروں کو مارا گیا ہے، اور اب فائنلی امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور ان کی ہلاکت بھی ایسے موقع پر ہوئی، حالانکہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ تھا، لیکن کہا گیا کہ وہ اسرائیل کا ایجنڈا تھا اور اسرائیل کی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ پھر ایران کی راجدھانی تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایران کے کئی رہنما کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جون 2025 میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو 20 ٹاپ کمانڈر کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور تازہ حملے میں نئی ایئر اسٹرائک میں امریکہ نے سیدھے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ایران کے ڈیفنس منسٹر کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ ایران کی آرمڈ فورس کے جو چیف آف اسٹاف ہے عبدالرحیم موسوی، ان کی بھی شہادت کی خبر کو ایران نے کنفرم کر دیا ہے، اور بھی کئی اہم ترین لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ ایران میں ڈیفنس کے جو سیکریٹری ہیں علی شمخانی، ان کی بھی اس حملے میں شہادت ہو گئی ہے، اور ایران کو ایک بڑا جھٹکا دینے کا کام کیا ہے امریکہ نے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ امریکہ کو جواب دے رہا ہے، ایران اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، اور لگاتار ایران کی طرف سے امریکہ کے اسرائیل کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے، پورے اسرائیل میں سائرن بج رہا ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے امریکہ کے 27 ملٹری بیسز پر حملہ کر دیا ہے، اور یہ اب تک کا ایران کا سب سے خطرناک حملہ مانا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مڈل ایسٹ کے جن دیشوں میں امریکہ کی آرمی سب سے زیادہ رہتی ہے، وہاں سب سے زیادہ ایران حملہ کر رہا ہے۔ کویت کو کنٹینیو ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ کویت میں امریکہ کا 3 فوجی اڈہ پایا جاتا ہے، اور اس میں سے علی سلیم ملٹری بیس سب سے بڑا ہے۔ 10,000 سے زیادہ امریکی آرمی کویت کو رہتی ہے، اور اس کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قطر میں امریکہ کی آرمی سب سے زیادہ رہتی ہے، امریکہ کا سب سے زیادہ فائٹر پلین قطر کے العدید ملٹری بیس پر پایا جاتا ہے، اور اس کو لگاتار ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اور قطر سے لگاتار خبریں سامنے آ رہی ہے کہ وہاں میزائل گر رہے ہیں، بم گر رہے ہیں، لوگوں میں ڈر، دہشت اور خوف کا ماحول ہے، اپنے گھروں سے وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ ادھر دبئی کو بھی ایران کنٹینیو نشانہ بنا رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا ہے، اور دبئی کا برج العرب جو 7 اسٹار ہوٹل ہے، پوری دنیا کا سب سے لگژری ہوٹل مانا جاتا ہے، سب سے مہنگا ہوٹل مانا جاتا ہے، اس پر ایران کا ڈرون جا گرا ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کی سب سے لمبی اور اونچی عمارت ہے برج الخلیفہ، اس کے نزدیک جا کر کے ایران کا میزائل گرا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو پوری دنیا کو جوڑتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے، وہ بند ہو چکا ہے۔ پورے یو اے نے اپنے ایئر اسپیس کو بند کر دیا ہے۔ ابو ظہبی جو سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مانا جاتا ہے، وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور اب جو تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد، وہ یہ کہ
पूरे ईरान की आवाम सड़कों पर आ गई है, लोग मातम कर रहे हैं। अपने सुप्रीम लीडर की वफ़ात के बाद, उनकी शहादत के बाद उनसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो ईरान की हुकूमत के साथ है, रिजीम के साथ है, और अगर अमेरिका का एजेंडा है ईरान में रिजीम को चेंज करना, तो इस एजेंडा में अमेरिका कामयाब नहीं हो सकता। इस एजेंडा में अमेरिका अपने मिशन को नहीं हासिल कर सकता है। और लगातार वीडियो सामने आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि खा वो ईरान का अस्फहान हो, मशहद हो, तबरेज़ हो, करमान शहर हो, इन तमाम शहरों में उधर से इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल मिज़ाइलों की बरसात कर रहा है। इजराइल के 200 से ज़्यादा फाइटर प्लेन ईरान के आसमानों पर गर्दिश कर रहे हैं। वो लगातार बम गिरा रहे हैं और बम के साए में ईरानी अवाम या हैदर खैबर खैबर के नारे लगा रही है, सुप्रीम लीडर के लिए नारे लगा रही है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रही है। और वहाँ की जो अवाम है वो मातम कर रही है। और एहतजाज का ये जो सिलसिला है ईरान के बाद इराक़ तक पहुँच गया है। इराक़ का जो ग्रीन जोन एरिया माना जाता है बगदाद में, जहाँ अमेरिका की एम्बेसी पाई जाती है, वहाँ पर बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और वहाँ पर इराक़ की पुलिस ने लाठी चार्ज किया, फायरिंग भी की, प्रोटेस्टर्स को भगाने की कोशिश की, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं भागते हैं, वहाँ पर डटे रहते हैं और अमेरिकी एम्बेसी तक वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी एम्बेसी में वो एक तरह से तोड़फोड़ करना चाहते हैं और उनके हाथों में इनकलाबी फोर्स के झंडे पाए जाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सब ईरान के साथ खड़े हैं। उधर ईरान की हुकूमत ने खामनई की शहादत के बाद अपने यहाँ 3 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कराची में जहां अमेरिकी कौंसल है, वहां पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, एहतजाज करना शुरू कर दिया है और उनका एहतजाज बढ़ता जा रहा है। उधर पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाने की कोशिश की, दूर करने की कोशिश की, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं मांगते हैं, बल्कि वो डटे रहते हैं और कहते हैं हमारा ये जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया में कश्मीर के लाल चौक पर बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। और इंडिया की हुकूमत से उनकी अपील है, उनका मुतालबा है कि इंडिया की सरकार को भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि अमेरिका पिछले 2 महीने से लगातार ईरान को धमकी दे रहा था, उधर इजराइल धमकी दे रहा था और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई को शहीद किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उसके बाद ही ईरान में हुकूमत बदल सकती है, रिजीम की तब्दीली के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। और अमेरिका ने धमकी दी। अमेरिका ने चारों तरफ, यानी जहाँ जहाँ मिडिल ईस्ट में अमेरिका का फौजी अड्डा पाया जाता है, अमेरिका की मिलिट्री पाई जाती है, वहाँ पर अमेरिका ने अपनी आर्मी को लाकर तैनात कर दिया। वहाँ अमेरिका ने फाइटर प्लेन को लाकर रख दिया, मिसाइलों को तैनात कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को लगा दिया। उसके अलावा अमेरिका ने अपने कई एयरक्राफ्ट कैरियर को, अपने कई वार शिप को ईरान की तरफ रवाना कर दिया और ईरान के बिल्कुल नज़दीक अमेरिका का वारशिप आकर खीमा जन हो जाता है। और इसके बाद फिर अमेरिका ईरान से बातचीत का सिलसिला शुरू करता है। बीच में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान के साथ कोई समझौता पॉसिबल नहीं है और ईरान ने तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है। उसके बाद फिर दोबारा ईरान से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत शुरू होती है और पहले राउंड की जो टॉक है वो मस्कत में होती है। उसके बाद जेनेवा में दूसरे राउंड की बातचीत होती है, तीसरे राउंड की बातचीत हो जाती है और जेनेवा में तीसरे राउंड की बातचीत हो जाने के बाद अचानक अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया, बमबारी शुरू कर दी और सुप्रीम लीडर के कत्ल का बाज़ाब्ता फैसला कर लिया और इस फैसले को मुकम्मल कर दिया अमेरिका ने। दरअसल जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो अमेरिका ने 3 शर्तें रखी थी ईरान के सामने। पहली शर्त रखी गई थी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, ईरान को उससे पीछे हटना होगा और ईरान को एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
جو بھی یورینیم انریچمنٹ ہے ایران کے پاس وہ سب ایران کو امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا، IAEA کے حوالے کرنا ہوگا، یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے سپرد کرنا ہوگا، ایران کے پاس نہیں رہے گا۔ دوسری شرط امریکہ کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ جو بیلسٹک میزائل ہے ایران کی، اس کی رینج صرف 300 کلومیٹر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ اس کی رینج ہو جاتی ہے تو پھر ایران کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اور تیسری شرط یہ رکھی گئی ایران کے سامنے کہ ایران کو خطے کی تمام ملیشیا سے، تمام آرمی سے اپنے تعلقات کو ختم کرنا ہوگا، اپنے تعلقات کو کلوز کرنا ہوگا۔ اگر ایران کا حزب اللہ سے، حوثی سے یا حماس سے تعلق رہا، رشتہ رہا تو ایران پر حملہ کیا جائے گا۔ اور ایران نے کہا کہ امریکہ کی ان شرطوں میں سے کسی بھی شرط کو نہیں مانا جائے گا۔ بیلسٹک میزائل کی شرط کو ماننا ایسا ہے کہ ایران اپنے ڈیفنس سے سمجھوتا کر رہا ہے، ملیشیا سے تعلق ایران نہ رکھے، اس شرط کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد نیوکلیئر پروگرام کی بات چیت ہوتی ہے، اور تیسری مرتبہ جب جنیوا میں میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، وہاں عمان کا فورن منسٹر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی وہاں موجود تھے، امریکہ کا نائب صدر جے ڈی وینس وہاں موجود ہے، اسی طرح مارکو روبیو موجود ہے، امریکی صدر کے داماد وہاں موجود ہے۔ اور تیسرے راؤنڈ کی جو بات چیت ہوئی تو اس بات چیت میں یہ بات ایک طرح سے فائنل ہو جاتی ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو روک دے گا، جو اضافہ شدہ یورینیم ہے وہاں تک IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو ایکسس دیا جائے گا تاکہ وہ اس کا جائزہ لے سکے، اور ایران آگے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری نہیں رکھے گا۔ بیلسٹک میزائل اور پرکسیز کے بارے میں ایران نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا، لیکن نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں یہ ایران نے وعدہ کیا، ایران نے یقین دہانی کرائی۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، ایٹم بم بنانے کے خلاف ایران کے سپریم لیڈر کا فتویٰ پہلے سے موجود ہے۔ اور ایران کو لگ رہا تھا، اور ایران نے پروپوزل بھی رکھا کہ ایران اگر نیوکلیئر توانائی کو یہیں پر روک دے گا، جو اضافہ شدہ یعنی جو انریچمنٹ یورینیم ہے وہ اگر IAEA کے حوالے کر دیا جائے گا تو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو کشیدگی چل رہی ہے، یہ جو تنازع چل رہا ہے، اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا جو پلان بنا رہا ہے، اب امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں ایران نے یہ شرط بھی لگائی کہ امریکہ ایران کو کچھ ریلیف دے گا، ایران پر جو سیکشن لگا دیا گیا ہے، جو پابندیاں لگا دی گئی ہے، اس سے ایران کو ریلیف دی جائے گی۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، اور جب ایران کی طرف سے ثالثی کرنے والے ممالک کے درمیان یہ پروپوزل سامنے آیا تو عمان کا منسٹر یہ پروپوزل لے کر امریکہ جاتا ہے، اور وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکی صدر سے ملاقات کا ٹائم نہیں مل سکا، اور امریکی صدر نے کہا ابھی ہم بیزی ہیں۔ تو پھر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوتی ہے، جے ڈی وینس کے سامنے یہ پروپوزل رکھا گیا کہ یورینیم جو اضافہ شدہ ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایران یہیں پر روک دے گا، اور ایک پیس فل معاہدہ پوسیبل ہے، اور ایران کو کچھ ریلیف دیا جائے گا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اوکے یہ ٹھیک ہے، اگر ایران ان شرطوں کے لیے تیار ہے، ایران اس طرح کا سمجھوتا کرنے کو تیار ہے، تو ہم بھی اس کو سیریس لے رہے ہیں، اور امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ ایران نے پیس کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اور جیسے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی طرف سے اس طرح کی یقین دہانی کرا دی جاتی ہے عمان کے منسٹر کو، اور عمان کا منسٹر یہ خبر لے کر پہنچتا ہے ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کے پاس، اور عباس عراقچی کے پاس جب یہ خبر آتی ہے پھر ایران میں میٹنگ ہوتی ہے پاسداران انقلاب کی، سپریم نیشنل کونسل کی، اور سپریم نیشنل کونسل کی میٹنگ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو یہیں پر روک دیتا ہے، ایران آئندہ کوئی ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور امریکہ کی طرف سے کچھ ریلیف دی جاتی ہے، تو کیوں نہ اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے۔ امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ سپریم لیڈر کی طرف سے ریٹن میں ایگریمنٹ چاہیے، چنانچہ ایران کے جو اہم ترین کمانڈر ہے، جو اہم ترین جنرل ہے، وہ ایران کے سپریم لیڈر کو اس منصوبہ سے آگاہ کرتے ہیں، اور ان سے میٹنگ کا، ملاقات کا وقت طے کیا جاتا ہے کہ بات ساری فائنل ہو چکی ہے، اور بس آپ کا سگنیچر چاہیے، فائنل اپڈیٹ آپ کو دینی ہے کہ ہم لوگ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے
کہاں تک پہنچے ہیں اور پھر کیسے اس معاملہ کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ چنانچہ سنیچر کا دن طے ہوتا ہے، 9 بجے کا ٹائم طے ہوتا ہے کہ ٹھیک 9 بجے سنیچر کے دن سپریم لیڈر جہاں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں، وہیں پر بات چیت ہوگی، ملاقات ہوگی اور اسی دوران اس پروپوزل کو حتمی شکل دی جائے گی، فائنل کر دیا جائے گا اور اس طرح ایک معاہدہ ہو جائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اور جب معاہدہ کے لیے افسران اور ذمہ داران سپریم لیڈر کے گھر پر پہنچتے ہیں، جہاں سپریم لیڈر ہوتے ہیں، ان کی بیٹی اور داماد ہے اور ان کے بچے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی میٹنگ شروع ہوتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حملہ دراصل اسرائیل کا پلان تھا، اسرائیل کو ہی لوکیشن لیک ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں امریکہ بھی اس حملے میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تابڑتوڑ ایران کے 20 صوبوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے اور 30 بم گرائے جاتے ہیں اس گھر پر، اس کمپاؤنڈ پر، جس کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ وہاں سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنئی موجود ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو لوکیشن کے بارے میں کیسے پتہ چلا، امریکہ کی ملٹری کو یہ کیسے پتہ چلا کہ سپریم لیڈر کے ساتھ ابھی میٹنگ ہونی ہے، سپریم لیڈر ابھی اپنے گھر میں موجود رہیں گے اور کیا بات چیت ہونی ہے۔ اب یہ جو لوکیشن لیک ہوئی ہے کہ سپریم لیڈر کہاں رہ رہے تھے، کیونکہ سپریم لیڈر اپنے گھر میں تھے، بیٹی اور داماد کے ساتھ تھے اور ذمہ داروں کے ساتھ ملاقات بات چیت کر رہے تھے، لیکن دشمن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ہاں، سپریم لیڈر کا جو دفتر ہے، جو صدارتی کمپلیکس ہے، دوسری جو عمارتیں ہیں، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایران کے سپریم لیڈر جہاں رہ رہے تھے ان دنوں، اس کے بارے میں ایران کے اہم ترین کمانڈروں کو یا سپریم نیشنل کونسل کے ہی ذمہ داران کو اس کے بارے میں خبر تھی، باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔